القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم صرح بعد ذلك بنفي الترادف قصدا فقال حتى لا يكون الفعل موجبا، أي إذا كان المراد مخصوصا بالصيغة لا يكون فعل النبي عليه السلام موجبا على الأمة من غير مواظبته عليه السلام، خلافا لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله، فإنهم يقولون إن فعل النبي عليه السلام أيضا موجب، إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب، وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب، وهذا الخلاف بيننا وبينهم في كل ما لم يكن سهوا منه عليه السلام ولا تبعا له ولا مخصوصا به، وإلا فعدم كونه موجبا بالاتفاق۔ شارح فرماتے ہیں کہ ثم صرح بعد ذلك بنفي الترادف قصدا فقال، پھر ماتن علیہ الرحمٰن نے اس کے بعد قصداً ترادف کی نفی فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ فعل موجب نہیں ہوگا، ای اذا کان المراد مخصوصا بالصیغۃ لا یکون فعل النبی علیہ السلام موجبا للامۃ من غیر مواظبتہ علیہ السلام، یعنی جب مراد سے مراد وجوب ہے، یعنی جب مراد صیغے کے ساتھ مخصوص ہے تو بغیر مواظبت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امت پر موجب نہ ہوگا، خلافا لبعض اصحاب الشافعی رحمہ اللہ، فإنهم يقولون إن فعل النبي عليه السلام أيضا موجب، إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب، وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب، برخلاف بعض اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی موجب ہے، یا تو اس لیے کہ آپ کا فعل امر ہے اور ہر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یا اس لیے کہ آپ کا فعل حکم وجوب میں امر قولی کا مشارک ہے، وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ سَهْوًا مِّنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَبْعًا لَهُ وَلَا مَخْصُوصًا بِهِ، وَإِلَّا فَعَدَمُ كَوْنِهِ مُوجِبًا بِالاتِّفَاقِ، اور یہ اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان ہر اس فعل میں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو کے طور پر صادر نہ ہو، اور نہ وہ آپ کا طبعی فعل ہو اور نہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو، ورنہ تو آپ کے فعل کا موجب نہ ہونا یہ بالاتفاق ہے۔ ثم صرح بعد ذلك بنفی الترادف قصدا، یہ شارح کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں شارح نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ماتن علیہ الرحمٰن نے ماقبل کے اندر ترادف اور اشتراک کی کنایتاً نفی فرمائی تھی، اور یہاں اس عبارت کے اندر ماتن نے بالقصد ترادف کی نفی کی تصریح فرمائی ہے، چنانچہ ماتن نے فرمایا کہ جب وجوب صیغہ امر کے ساتھ مخصوص ہے تو بغیر مواظبت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ شارح کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مواظبت کے ساتھ موجب ہوتا ہے، یعنی شارح نے قید لگائی نا کہ بغیر مواظبت کے موجب نہیں ہوگا، تو اس کا جو مفہوم مخالف نکلے گا وہ نکلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اگر مواظبت کے ساتھ ہو تو موجب ہوتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل کیا ہو، کوئی عمل کیا ہو، اور اس پر آپ نے مواظبت اور ہمیشگی فرمائی ہو تو اس سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پڑھیں گے فقہ کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پر مواظبت فرمائی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف پر مواظبت کرنے کے باوجود اعتکاف واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر مواظبت فرمائی ہو اور اس کے ترک پر انکار بھی فرمایا ہو تو یہ فعل بلا شبہ موجب ہوگا، لیکن اس صورت میں بھی محض فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا بلکہ ترک پر انکار سے وجوب ثابت ہوگا، کیونکہ کسی فعل کے ترک پر انکار کرنا ایسا ہے گویا اس فعل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تم پڑھا ہی اپنے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ بہرکیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، اگرچہ بعض اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ہمارے خلاف ہیں۔ بعض اصحاب شافعی فرماتے ہیں کہ صیغہ امر کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی موجب ہوتا ہے، یعنی جس طرح صیغہ امر سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وجوب ثابت ہو جائے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ان بعض اصحاب شافعی نے علی سبیل تردید اس پر دو دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی امر ہے، کیونکہ امر کی دو قسمیں، ایک ہے امر قولی، دوسرا امر فعلی، اور آپ نے قاعدہ بیان فرمایا کہ ہر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا جس طرح امر قولی سے وجوب ثابت ہوگا اسی طرح امر فعلی سے بھی وجوب ثابت ہو جائے گا۔ دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ فعل امر کی قسم تو نہیں ہے لیکن وجوب کا فائدہ دینے میں امر کے مانند ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مفید وجوب ہونے میں امر کے مانند اور اس کے مشارک ہے تو امر قولی کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی وجوب ثابت ہو جائے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ ہمارے اور بعض اصحاب شافعی کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اس وقت ہے یعنی ان افعال کے اندر ہے، ان افعال نبی کے اندر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہواً صادر نہ ہوا ہو، اور نہ آپ کا وہ طبعی فعل ہو جیسے کھانا پینا، اور نہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو جیسے 4 عورتوں سے زائد نکاح کرنا۔ تو اگر کوئی فعل آپ سے سہواً صادر ہوا ہو یا وہ فعل آپ کا طبعی ہو یا آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو تو یہ فعل بالاتفاق موجب نہیں ہوگا، یعنی اس فعل سے نہ ہمارے نزدیک وجوب ثابت ہوگا اور نہ شوافع کے نزدیک وجوب ثابت ہوگا۔ للمنع عن الوصال وخلع النعال متعلق بقوله حتى لا يكون الفعل موجبا وحجة لنا، أي لمنعه عليه السلام وأصحابه عن صوم الوصال وخلع النعال. روي أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم الموافقة في وصال الصوم فقال أيكم مثلي يطعمني ربي ويسقيني، يعني أنتم لا تستطيعون الصيام متوالية الليل والنهار، ولي قوة روحانية من عند الله تعالى، أطعم عنده وأسقى من شراب المحبة، كما قال قائل شعر، وذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب. ولهذا ترى الأمة المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في 40 ليخرج عن حد الكراهة، وهذا في صوم الفرض والنفل سواء. وروي أنه عليه السلام كان يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فخلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك. قال إن جبريل عليه السلام أخبرني إن فيها قذرا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. هذه تمسكات أبي حنيفة رحمه الله.
للمنع عن الوصال وخلع النعال، اس لیے کہ لگاتار روزے رکھنے اور جوتے اتارنے سے منع کیا گیا ہے۔ متعلق بقوله حتى لا يكون الفعل موجبا وحجة لنا، شرح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت حتى لا يكون الفعل موجبا سے متعلق ہے اور ہماری دلیل ہے۔ ای لمنعه علیہ السلام واصحابہ عن صوم الوصال وخلع النعال، یعنی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلا افطار مسلسل روزے رکھنے، اسی طرح نماز میں ناپاکی دیکھے بغیر جوتے اتارنے سے منع فرمایا تھا۔ روی انہ علیہ السلام واصل فواصل اصحابہ فانکر علیہم الموافقۃ فی وصال الصوم فقال ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، یعنی انتم لا تستطيعون الصيام متوالية الليل والنهار ولی قوة روحانیة من عند اللہ تعالی اطعم عنده واسقى من شراب المحبت۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا افطار مسلسل روزے رکھے تو آپ کے صحابہ نے بھی اس قسم کے روزے رکھے، بس آپ نے بلا افطار مسلسل روزے رکھنے میں اپنی موافقت کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا مجھ جیسا تم میں سے کون ہے، مجھے تو خود اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، یعنی تم رات دن کا مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک روحانی قوت ہے، اسی کے پاس سے مجھ کو کھلایا جاتا ہے اور محبت الہی کے اشراف سے بھی سیراب کیا جاتا ہے۔ اب آگے شاعر فرماتے ہیں کما قال قائل، شعر وذکر للمشتاق خیر شراب وكل شراب دونه كسراب، ولهذا ترى الأمة المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج عن حد الكراهة وهذا في صوم الفرض والنفل سواء۔ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک عاشق کے لیے تیری یاد ہی بہترین شراب ہے، تیری یاد کے سوا ہر شراب دھوکہ ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اسی ممانعت کی وجہ سے تم ریاضت اور مجاہدہ کرنے والے علماء کرام اور صوفیاء اعظام کو دیکھو گے کہ وہ اپنے چلوں کے ایام میں ایک ایک قطرہ پانی پی کر افطار کر لیتے ہیں تاکہ ان کا روزہ حد کراہت سے نکل جائے، اور یہ کراہت فرض اور نفلی روزہ دونوں میں برابر ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ وروي أنه عليه السلام كان يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فخلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك قال إن جبرائيل عليه السلام أخبرني إن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما۔ کہنے کہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک اتارے تو صحابہ نے بھی اپنے اپنے نعلین اتار لیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کس چیز نے اپنے نعلین اتارنے پر آمادہ کیا؟ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو اپنے نعلین مبارک اتارتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل اسلام نے مجھے دوران نماز خبر دی کہ میرے نعلین میں نجاست ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے، اگر اس کے جوتوں میں نجاست ہو تو اسے پوچھ لے اور جوتوں میں نماز ادا کرے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہذہ تمسکات ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہیں۔
للمنع عن الوصال وخلع النعال۔ یہ متن کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے موجب نہ ہونے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا افطار مسلسل شب و روز کے روزے رکھنے شروع کیے۔ جب آپ کے صحابہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے صحابہ نے بھی اس قسم کے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو بلا افطار مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس پر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی تو بلا افطار مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو خود اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، یعنی مجھ پر اللہ تعالیٰ ایسا فیضان کرتا ہے جس سے مجھ کو نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے اور نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی قدرت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم میں بلا افطار مسلسل شب و روزہ مسلسل بلا افطار شب و روز کی روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، البتہ میرے لیے خدا کی جانب سے ایک روحانی قوت حاصل ہے، اور قرب الہی میں مجھے روحانی غذا بھی باری تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح محبت الہی کے شراب سے بھی مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شارح نے ایک شعر پیش کیا ہے، اور اس شعر کے اندر ہے کہ عاشق کی یاد معشوق کے لیے بہترین شراب ہوتی ہے، اور عاشق کی یاد کے علاوہ ہر شراب ایک دھوکہ ہے۔ شارح فرماتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، اسی لیے علماء اور صوفیہ کو آپ دیکھیں گے، طلبہ و خطاب ہے، شارح فرماتے ہیں کہ آپ طلبہ علماء اور صوفیہ کو دیکھیں گے کہ وہ جب چلہ کرتے ہیں تو مسلسل عبادت کرتے ہیں، مسلسل روزہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے روزوں کو حد کراہت سے نکالنے کے لیے وہ اپنے چلوں کے ایام میں پانی کا ایک ایک قطرہ پی کر روزہ افطار کر لیتے ہیں، تاکہ ان کا روزہ حد کراہت سے نکل جائے۔ بلا افطار مسلسل روزے رکھنے کی ممانعت کا حکم شارح فرماتے ہیں کہ بلا افطار مسلسل روزے رکھنے کی ممانعت کا حکم فرض اور نفل دونوں طرح کے روزوں میں برابر ہے۔ اب اس حدیث سے اس طور پر استدلال کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صوم وصال پر عمل کیا، لیکن جب صحابہ نے آپ کو دیکھ کر یہ عمل کرنا شروع کیا تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اگر فعل نبی موجب ہوتا اور آپ کے قول کی طرح آپ کا فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع نہیں فرماتے۔ تو آپ کا اپنے صحابہ کو صوم وصال سے منع فرمانا اور خود اس پر عمل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ فعل نبی موجب نہیں ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نماز کے دوران آپ نے نعلین اتار دیے۔ دیکھیے اس زمانے کے اندر اور آج بھی جو عرب کا علاقہ ہے وہ صاف ستھرا علاقہ ہے، یعنی زمین پر ہمارے ہندوستان بر صغیر کی طرح گندگی پھیلی نہیں ہوتی ہے، ریتیلا علاقہ ہے، تو وہاں پہ جو جوتے چپل ہوتے ہیں وہ عام طور پر صاف ہوتے ہیں، اور فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر جوتے چپل صاف ہوں، ان پر نجاست نہیں لگی ہو تو اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اسی طرح نماز ادا کر رہے تھے، سب نے اپنے نعلین پہن رکھے تھے، جوتے پہن رکھے تھے۔
تو آپ نے دوران نماز اچانک سے اپنے جوتے کو اتارا۔ جب صحابہ نے آپ کے اس فعل کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس پر عمل کیا اور سب نے اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ میرے نالین میں نجاست ہے، تو جبریل علیہ السلام کے اس خبر دینے کی وجہ سے میں نے اپنے نالین اتارے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب تم لوگ مسجد میں آؤ تو دیکھو اگر کسی کے نالین پر نجاست لگی ہو تو اس کو پہنچ کر جوتوں کو صاف کر کے پھر نماز ادا کرے۔ اس حدیث سے اس طور پر استدلال ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل خود کیا صحابہ کو آپ نے اس کے کرنے سے منع فرمایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پیروی کرنے سے منع نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے۔